محمد صاحب کے گھر نا ان کا بیٹا آیا، منہ بولا بیٹا، اس کا نام تھا زید بن حارثہ. وہ آیا، محمد صاحب ننگے لیٹے ہوئے تھے اپنے صوفے کے اوپر یا بستر کے اوپر یا چٹائی کے اوپر، اوبویسلی ننگے لیٹتے تھے. قرآن میں بھی آتا نا کہ جب تم اپنے گھر میں ہو ظہر کے ٹائم پہ، جب تم ننگے ہو، تم نے کپڑے اتار لیے ہو، قرآن کی بھی آیت ہے when you are naked. تو اسی طرح محمد ننگے لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے حارث کی آواز سنی، دروازے کے اوپر نوک سنی، اسی طرح ننگ پٹنگ نکلے اور حارث کے لیے دروازہ کھولا، الف ننگے، اور حارث کو انہوں نے گلے لگایا اور اس کو چمی دی. تو حضرت عائشہ پیچھے سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا میں نے آج سے پہلے محمد کو اس طریقے سے ننگ پٹنگ ننگا نہیں دیکھا. سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ کو وہ حدیث سمجھنے کے لیے نا بہت بڑی عقل کی ضرورت ہے. سر پلیز آپ سمجھائیے سر. نہیں، آپ سمجھتے نہیں تو آپ کو کیا بتاؤں. سر سمجھائیں گے تو سمجھ لگے گی نا سر. آپ بتائیے کہاں کون سی حدیث میں ہے. سر کون سی حدیث میں ہے؟ آپ ابھی اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی حدیث میں ہے تو آپ مجھے سمجھائیں گے کیسے؟ تو آپ بتا رہے ہیں نا. آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو پروف تو آپ ہی کی ذمہ ہوتا ہے. ہاں ہاں میرے ذمہ ہوگا، لیکن بیسیکلی آپ نے کہا کہ آپ مجھے اس حدیث کو سمجھائیں گے، رائٹ؟ یہ آپ نے بولا. آپ نے کہا حدیث سمجھنے کے لیے بہت سارا کچھ چاہیے اور آپ سمجھائیں گے، لیکن اگر آپ آپ کو حدیث کا تو ریفرنس بول بھی رہے نہیں ہیں پتا تو آپ مجھے سمجھائیں گے کیسے؟ مجھے آپ جس حساب سے بول رہے ہیں اس حساب سے کوئی حدیث نہیں ملی. نہیں ملی. بس اوکے کسی کی بات. پرفیکٹ. لے سب لوگوں نے سن لیا سر، ان کو نہیں ملی، ان کو ریفرنس چاہیے، یہ ہمیں سکھا نہیں سکتے، کیونکہ جب آپ کو ان کو ریفرنس کا ہی نہیں پتا، انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، تو یہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ہمیں سکھا نہیں سکتے. اب میں نے ریفرنس دینے لگا ہوں. یہ سر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے. اب سر عربی آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، سر ذرا پڑھ کے دکھائیے گا کیا لکھا ہوا ہے سر. میں موبائل پہ ہوں نا، مجھے کہاں نظر آ رہا. چلے سچ والا جی سے گزارش کرتے ہیں، پھر آپ کہیں گے میری عربی کی پروننسیشن خراب ہے. سچ والا جی سے پلیز پڑھیے گا سر. جی اس میں یہ لکھا ہے، اس کے راوی جو عائشہ ام المومنین ہیں، یعنی یہ کوئی معمولی جو ہے راویہ نہیں ہے، بلکہ یہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں. اس میں یہ حدیث آئی ہے، قدیم زید بن حارثۃ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرع الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبہ واللہ ما رأیته عریانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. اس جی کا سر. مطلب آپ کو سمجھ آیا؟ آپ میں اس کا سمجھ مطلب گیا. سمجھے آپ؟ ہاں میں سمجھ گیا، اور ایک مرتبہ پڑھ دیجئے تاکہ اور اچھی طرح سمجھ جاؤں، پھر میں کیا مطلب بتاتا اور ہوں. ایک مطلب آپ نے نہیں سنا؟ اور ایک مرتبہ پڑھیے. ارے میرے بھائی میں دوبارہ پڑھ لوں گا، آپ نے سنا نہیں سنا پہلی بار میں نے جو پڑھا تھا؟ میں سمجھ گیا نہیں تو حدیث میں آپ کیا پڑھیے نا، آپ پڑھ کے مجھے. سمجھائیے ہمیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں. میں آپ کے جی پڑھنے پڑھیے. پر یقین کر رہا ہوں، آپ پڑھیے نا. مطلب اچھا بتا رہا سچ ہوں والا جی، آپ. مومن کا اسرار ایک بار پڑھ دیجئے. ارے میرے بھائی دیکھیں، قدیم زید بن حارثۃ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرع الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبہ واللہ ما رأیته عریانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. تو اس میں کیا ان کو لکھا ہے؟ سمجھا کہ ننگے تھے. جی ہے ننگے تھے تو یہ جو اور رسوبہ کا کیا مطلب ہے؟ یانن کسے کہتے ہیں سر؟ ارے پاگل، اوریانن بدن کے ننگے کو بھی اوریانن کہتے ہیں. خالی بدن تھے، خالی بدن تھے، اور وہاں پر وہ سچ والا کپڑا جی چادر کھینچتے یہ ہوئے نئی عربی آئی ہے؟ نہیں. سچ والا جی یہ نئی عربی آئی ہے سر؟ پاگل کی عربی نہیں نہیں، ہے. ابھی نازل ہوئی ہے. ابھی ابھی نازل ہوئی ہے یہ والی عربی. اوکے نہیں ہے، تم لوگ پاگل. جدید ہے. جدید نہیں نہیں بھائی، ہے. آپ ناراض کیوں ہیں بھائی؟ دیکھیں جو الفاظ بولو نا، ہاں ہمارے نبی ایسے ہی تھے، عریان سے بات ختم ہو گئی. کا کیا مطلب ہے؟ ارے میرے بھائی ننگے جھوٹ جو بھی بول دیا آپ سر. بتائیے نا، اس حدیث کا پورا مطلب بتائیے، ہم یہ سمجھنا آدم چاہ سے رہے کر ہیں. رہے ہیں نا، آپ بالکل بتائیے. جھوٹ بولتا ہے. ارے کل میرے بھی بھائی یہ حدیث دیکھیں، آدم جیسا بھی ہے وہ، ہم اس کپڑا کی بات نہیں کھینچ کر رہے، رہے ہم تو یہ کیا حدیث کی مطلب؟ بات کر رہے ہیں. ارے میرے حدیث کا بھائی مطلب ہی تو بتا رہا ہوں. تو کپڑا کھینچ رہے تھے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ادر چادری واللہ کھینچ کے چل رہے تھے. سنیے جی، کپڑا کھینچ سنیے رہے میری تھے. بات. جی یہ جو روسو بہو کیا مطلب ہے؟ اپنے بدن پر کپڑا کھینچ کر وہ اوڑھ رہے تھے، یہ بدن کھلا ہوا تھا. یہ پاگل. عریان تھے نا پہلے. ارے بدن ارے بھائی وہ عریان، وہ ننگے تھے، لیکن وہ اس پر کپڑا ایسا سمیٹ رہے تھے، وہ کپڑا ارے کھینچ رہے بدن تھے. بھی ننگا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی
کبھی کسی بدن نے نہیں مبارک دیکھا. ننگا ہے. یہ دیکھیں یہ نبی جو ہے یہ واللہ ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ. ہاں تو بدن ننگا نہیں دیکھا. ننگا بدن نہیں دیکھا نا, پہلی بار دیکھا. اس سے پہلے ایسا ننگا بدن آپ لوگ دیکھے جو ہے نہ نا اس کے حدیث بعد میں. قرآن میں چوری کرتے ہیں. آپ سچ والے نہیں ہیں, آپ لوگ چور والے ہیں. کل بھی بول رہے تھے ایک آدمی وہ آدم سکر ارے بول رہا میرے ہے. بھائی اس حدیث کے الفاظ کا مطلب بتائیں ارے دنیا کو. تفسیری پڑھو, بتاؤ تفسیری نا, پڑھو. ایک ایک لفظ کا اب مطلب نہیں بتاؤ, پڑھو ایک گے ایک لفظ تفسیر. کا مطلب بتاؤ. اب وہ جو ابن تفسیر ابن کثیر کرتا ہے, ارے میرے اس سے بھائی یہاں پر یہ حدیث کے ایک ایک لفظ کا مطلب بتاؤ. ایک ایک اگر آپ لفظ نہیں کا بتائیں گے تو مطلب میں یہی دنیا کو ہے. بتاؤں گا, دنیا کو میں بتاؤں گا. آپ لوگ کو بتانے آپ سے نہیں کچھ بتا ہوتا سکتے نہیں. تو میں بتاؤں گا. بتاؤں. آپ لوگ کو بتانے سے کچھ ہوگا نہیں. ارے یہ بدن حدیث ننگا ہے تھا, بھائی. بدن. ارے یہ حدیث ہے, یہ عائشہ ام المومنین کی اس کی رابعہ ہیں. تو عائشہ حضرت عائشہ اس کی رابعہ ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ننگے ہیں اور اپنے کپڑے کو کھینچ رہے ہیں. اور کپڑے اللہ کی کہاں قسم سیکھ رہے تھے. میں نے نبی کو اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا ننگا نہیں دیکھا. ننگا نبی. تو اچھا ان کی بیوی بھی ننگا نہیں دیکھی ہے. آپ سن لیجئے, سمجھ لیجئے. ارے میرے بھائی ان کی عریانن, بیوی بھی ہے. یہ عریانن کا لفظ ہے نہیں ارے نبی بس کے ساتھ. پاگل, اب ایسے اگر نبی کو بیوی ننگا نبی نہیں ننگا تو اور کیا نہیں کہیں گے دیکھا, بتاؤ. بیوی نے ننگا نہیں دیکھا, ارے میرے تو بھائی دوسرے لوگوں سچولا کے جی بول سامنے لیتے ہیں, بڑی کر مزیدار دیں گیم گے. کرنے لگے ہیں, بڑی مزیدار گیم. جی سر بولے مجھے پتا ہے آپ کدھر جا رہے ہیں. جی سر بولے. آپ جب بیوی ننگا نہیں دیکھا تو دوسرے لوگ ننگے دیکھ لیں گے. ایگزیکٹلی. کیا بات کر رہے ہو. بہترین. تو یہ اصل میں حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, بیوی کہہ رہی ہے میں نے آج سے پہلے اور اس وقت کے بعد ان کو کبھی ننگا نہیں دیکھا. یہ واحد وقت تھا جب یہ بیوی نے بھی ننگا بدن دیکھا. ننگا ہے, سر بدن سن بدن لینا, بدن. تیری بات پوری ہونے دی, میری بھی سن لینا. تو اس وقت بیوی نے بھی ننگا دیکھا, زید بن حارث نے بھی ننگا دیکھا, اور زید بن حارث کو محمد صاحب نے جا کے کیا کمال, ٹھنڈی ڈالی, مٹھی کی, چمی کی, یا جادو کی اور چپکی دی. ننگے ہو. ننگے ہو گئے. ہاں چادر لی ہوئی تھی ننگے. نا اوپر, تو چادر کے سیٹتے ہوئے گئے, ننگ درنگ الف ننگے. تب یہ جو سو بہو کا کیا مطلب رہ جائے گا اچھا اگر ننگا تھا. چلے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہاں پہ کیا لکھا ہو تو آپ کو پتا, اگر یہاں پہ یہ کوئی لکھا گھر ہو. پہ آ جاتا ہے تو عامر کوئی بھائی, خالی بدن رہتا ہے. عامر سنو بھائی ایک خالی سیکنڈ, بدن عامر بھائی رہتا رکیں, ہے. عامر بھائی رکیں. آپ سنو کو میں, سنو سر ایک میں منٹ بتا آپ کو آپ کی مرضی کے الفاظ ہیں لوگوں, رکیں. کیا آپ کو ایسی حدیث چاہیے جہاں پہ لکھا ہو کہ محمد صاحب اپنے کپڑے اتار دیتے تھے؟ اگر ایسا لکھا ہو تو آپ مان لیں گے؟ ارے کپڑا اتارنے کا مطلب بھی بدن سے کپڑا اتارنا. تم تو لوگ بدن کہاں پہ ہی نا, سمجھ. بدن پہ ہی کپڑے ہوتے ہیں. بدن کسے کہتے ہیں؟ سر سے لے کے پاؤں تک کو بدن ہی کہتے ہیں. تم لوگ جیسے محمد چلے صلی اللہ ایسا علیہ کہتے ہیں, وسلم. دوسرا کر لیتے ہیں, محمد صاحب سارے کپڑے اتار لیتے تھے, ایسا لکھا ہو تو مان لیں گے؟ اور تم کو دکھاتے تھے. بھائی جس کو بھی دکھائیں, میرا قصور نہیں ہے, جس کو بھی دکھائیں. محمد صاحب کپڑے اتار لیتے تھے, مان لیں گے اس ٹائم پہ کہ وہ ننگے کپڑے تھے. اتارتے اور یانن کے اوپر جو لفظ, پیور لفظ ہے ننگے بنے کا, اور یانن. سمجھتے ہی نہیں تو کیا بتاؤں تم کو. اچھا میں اگر یہ اوریانن کو گوگل کے اوپر سرچ کروں تو اوریانن آپ کو کس ننگے مصدر لوگ سے ہے, نظر اس آنا کا شروع ہو مصدر جائے تو کیا بتا. کریں گے؟ نہیں گوگل چھوڑو. گوگل اوریانن کا مصدر کیا ہے. جی گوگل چھوڑو یار, سچ والا جی گوگل چھوڑو. کچھ پتا ہی نہیں ہے. ارے گوگل تو صلی اللہ علیہ وسلم بولو, اس کی جو ہے اس تمہارا کی توہین خدا نہیں ہے. کرنا بھائی. حضرت گوگل گوگل تمہارا خدا صلی ہے. اللہ علیہ وسلم بولا کرو, گوگل کی توہین نہیں کرنا. ہاں گوگل تمہارا خدا ہے نا. حضرت گوگل صلی اللہ علیہ وسلم بولا کریں. جی ہاں چلے آپ کو اسی لیے تو گوگل. ایک اور بڑی اچھی چیز دکھاتے ہیں. سچولا جی نے اوریانن پسند نہیں نہ آ رہا, اب ایک اور چیز جی پڑھیں ہاں, گے, نہیں آپ میں پڑھیں بولا گے اوریان شاید. اوریانن نہیں آ کس رہا. جی مصدر جی سے ہے. ہاں ان کے لیے اوریانن کا مصدر آپ بتاؤ. اچھا اوریان کو چھوڑیں سر, اوریان کو بات چھوڑیں. نہیں سمجھتا, مصدر نہیں سمجھتا, اب کیا سر بتاؤں. سچولا جی ایک اور حضرت عائشہ کے ذریعے حدیث ہے, یہ پڑھیے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا. لال چیز پڑھیے گا, یہ دیکھیے سر, یہ لال لائن میں لکھی ہوئی ہے نا, ان عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سر عربی پڑھیے گا. نہیں آپ ہی پڑھ کے سنا دیجیے. سچ والا جی کو کہہ رہا ہوں آپ کو. جو آپ نہیں پڑھ سکتے. سر عربی پڑھ سکتے ہیں, پڑھیں گے نہیں. میرے ساتھ اس دن عربی میں ڈسکشن کر رہے تھے, جب میں نے اسکرین پہ لایا تو بھاگ گئے تھے. جی سر. نہیں بھاگنے والا نہیں ہو, مجھے لیتے نہیں آپ لوگ. ارے بھائی آپ سے اتنی دیر گفتگو کر رہے نا میرے بھائی, پھر بھی کیا شکایت ہے آپ کو؟
ہاں تو اور جو ہے میرے آپ کے نبی تو سنیے آپ کے جو ہے ننگے نبی کو بھی دکھا دیا ہم، ننگے نبی یعنی اس نہیں، نبی کے بارے میں دو بار ایک حدیث میں دو بار ننگا بتایا گیا ان کو، ننگا نبی جی، اس نے وہ دوسروں حدیث کو میں حدیث کپڑا کا ہے پہننا سکھایا، بھئی الفاظ وہ حدیث کے ننگے تھے، ہمارے نہیں ہیں، آپ لوگ جھوٹ بول یہ رہے ہیں، الفاظ حدیث کے ہیں، ایک ہندو بھی حدیث یقین کے نہیں کرے الفاظ۔ گا، چلو ارے میرے بھائی ننگا نبی حدیث میں دو بار آیا ہے، ننگا نبی۔ کوئی ہندو بھی یقین نہیں کریں گے، چھوڑیے۔ نہیں ٹھیک ہے، یقین نہ انہوں کرو، نے صحیح کپڑا بات ہے، لیکن پہننا دیکھیں سکھایا، یقین کرنے کا نہیں ہوتا، ماننے کا ہوتا ہے۔ لوگ ننگے نبی کو بھی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب کیا کر سکتے ہیں بھائی، کیا کر سکتے ہیں؟ وہ غیر مسلم بھی نہیں مانیں گے آپ کی بات، ارے میرے چلیے۔ بھائی یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں، حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ نبی ننگا ہے جی، سچ اللہ جی یہ بھی یہ پڑھیں، یہ بھی الفاظ پڑھیں ہمارے نہیں ہے نا۔ سچ اللہ جی، یہ بھی پڑھیں ابھی غیر پورا مسلم ہی پورا نہیں مانیں پورا گے کر بس۔ کے بھیجیں گے، پورا انہیں کر کے بھیجیں گے سچ اللہ جی، یہ والی عربی بھی پڑھیے آپ، بڑا مزہ اچھا آئے گا آپ دیکھیے، اب ہم جو ہے اور ایک حدیث جو ہے یہ بھی جو ہے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ جی، عن عائشة رضی اللہ عنہا وكان عليه الصلاة والسلام إذا انطرت السماء خلع ثيابه وتجرد حتى يصيبه المطر ويقول ماشاء إنه اللہ حديث عهد بربي۔ رب کی طرف سے تھا سچ والا جی، اس پہ کیا کریں آپ؟ وہ بھی بدن چلو، بدن بدن کہاں ہے یہاں پر؟ بدن کہاں ہے؟ ارے انہوں نے بدن اپنے ہے کپڑے نکال دیا بھائی، جب بارش ہو رہی ہے تو یہ کیا کریں، پورے کپڑے نکال کے بارش میں جو ہے پھر رہے ہیں ننگے ہو کر۔ ناک سے لے کر گھٹنا تک کھولنا ہی منع ہے، تو وہاں سے کیسے کھولیں؟ ارے یہ حدیث میں ہے بھائی، ہمارے نبی تھوڑی نہ اب ننگے چونکہ میں نبی تھے۔ حدیث کی بات نہیں کرتا، ہاں، کیونکہ آدم آ ننگے گئے تو نبی اب جو کسی ہے جگہ سے وہ، ہو سکتے اور ہیں، وہ تو جو ہے ظاہر بات ہے ابو کسی جگہ الانبیاء سے۔ بھی ہیں، جی دیکھیں آدم آ گئے تو حدیث کی بات ہو رہی، ورنہ تو میں حدیث کی بات نہیں کرتا۔ بالکل بالکل۔ اب اتنی پیاری پیاری جو ہے دلاری جو ہے حدیثیں سامنے آ رہی ہیں، اب کیا کریں، لوگوں کے لیے تو بڑی دلچسپی کی بات ہے دیکھو ابھی سے پیش کرو، کوئی سر فائدہ دیکھیں نہیں۔ یہاں پہ نا، کہ حضرت نبی کیا کر رہے ہیں، بارش ہو رہی تو اپنے کپڑے پورے نکال کر یہ جو ہے بارش میں گھوم رہے کپڑے ننگے ہو نکال کر، کر ننگا ہو کر، عامر بھائی سنیں، یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے انگریزی میں، when the sky rains، جب آسمان بارش برساتا ہے، he peace and blessing be upon him علیہ الصلوۃ والسلام used to take off his clothes، اپنے کپڑے اتار لیتے تھے، and strip naked until it rained، جب تک بارش ہوتی تھی ننگ درنگ گھومتے رہتے تھے، and said this hadith is the covenant with my lord، یہ میرے خدا سے کوننٹ ہے اس کا۔ تو بھائی ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اسٹرپٹیز کیوں ہو جاتے تھے، یہ سوال ہے آپ سے۔ ارے نبی کی بات تم نہیں سمجھو گے، نبی کی بات سمجھنے کے لیے تم کو ظاہر بات ہے نبی کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے یار، آدم آپ کو ارے ننگا دھڑنگا نبی کو آپ کیسے سمجھیں گے، بتاؤ آپ لوگ آپ نہیں سمجھ سکتے بھائی۔ سمجھانے کی کوشش کریں 1400 سال ارے سے، بھائی کوئی ایک فائدہ نہیں۔ نبی ننگا دھڑنگا جو ہے بارش میں گھوم رہا ہے تو آپ کیسے سمجھ سکتے، ذرا بتاؤ، نہیں سمجھ سکتے نا، ارے جس سوال ہی نبی پیدا نے نہیں ہوتا آپ کے کپڑا سمجھنے کا۔ پہننے کو ضروری قرار دیا، وہ نبی کہاں ننگے ہو سکتے ہیں؟ ارے کیا یہ بات حدیثیں کہہ رہی ہے جو ہے، یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کرتے عنہا، ہیں؟ یہ اس کی راویہ ہیں۔ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نبی کیا کرتے تھے، جب بارش ہو رہی ہے تو اپنے پورے کپڑے نکال کر ننگ دھڑنگ پھر رہے ہیں بارش میں، ننگ دھڑنگ۔ میرے کپڑے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے لکھا ہوا ہے نا یا جھوٹ رسول ترجمہ کرو۔ خلع ثيابه وتجرد حتى يصيبه ہاں، المطر ويقول سیاہ انه بہو ہے، حديث کل عهد لہو بربي۔ نہیں ہے، سیاہ بہو ارے کل میرے لہا بھائی، نہیں ہے، جھوٹ ارے ترجمہ میرے کرتے ہیں۔ بھائی، اچھا اچھا اچھا، ارے یہ میرے بھائی، پورا کپڑا وترجد ہوتا تو کل وترجد لہا کپڑا۔ وترجد what does that means وترجد؟ وتجرد جو ہے حتى يصيبه الماء، یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو کپڑے نکال دیتے پوری طرح سے ننگے دھڑنگے ہو گئے، تجرد کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پوری نہیں طرح ہے۔ سے جھوٹ بولنے والے ہیں ارے میرے آپ بھائی، لوگ۔ ننگے دھڑنگے پورا نبی کے کپڑے بارے کا میں ترجمہ کہاں سے آپ کیا؟ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ننگے دھڑنگے نبی پر آ کر آپ کیسے ایمان لا رہے ہو، ننگ ننگے دھڑنگ دھڑنگے میں نبی۔ پیارے نبی ہے، جان قربان ہے۔ اچھا دیکھیں ہمارے عبدالحمید صاحب، یہ ذرا ہندی میں کیا ہے پڑھیے۔ ہندی یہ میں ہے گوگل اس کے کپڑے اتارو اور پٹی کرو۔ نہیں یہ سچ والا ہے جو ترجمہ کر رہا تھا کہ ارے پورا یار کپڑا۔ ننگے دھڑنگے نبی کا کیا قصہ ہے بھائی، کیا قصہ ہے یار، جو ہے دنیا جاننا چاہ رہی ہے کہ نبی ایسا بھی ہے جو ننگا دھڑنگا پھر رہا ہے بارش میں۔
नहीं, नंगा नहीं। धड़ंगा नहीं, तुम लोगों को पेलने के लिए नंगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहे हो? यानी एक ऐसा नबी भी गुजरा है अरब में हाँ, जो नंगा धड़ंगा फिरता था बारिश जो में। वाला जैसे लोगों को पेलने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये बात तो यार सही है। नबी के बारे में नंगे धड़ंगे मैं बोलते जाहिर हो। बात है कि भाई जो है बारिश में नंगा धड़ंगा फिरना ये नबी की खुसूसियत है कि जब बारिश हो रही है नबी क्या नबी करता की है, नंगा खुशबू धड़ंगा होती जो है है ना कपड़े कि निकाल तुम के फिरता जैसे है। लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पेलते हैं। अरे मेरे मैं भी भाई जबान खराब करेगा। अच्छा अच्छा, कोई पूछे कि जो है नबी क्या होता है, नबी वो होता है जो बारिश में अपने कपड़े निकालकर नंगा धड़ंगा फिरता रहे। ताकि पानी ये उसको हदीस लग तो यही सके, बता रही है। झूठ वाले हो, बिल्कुल ताकि झूठ उसको वाले हो। पानी लग सके, ताकि उसको अरे पानी यार लग सके। ये हदीस के अल्फाज हैं भाई, ये लिटरली हदीस के अल्फाज हैं। कोई भी और आलिम ये दीन हदीस को जो है बयान करने वाली हजरत आयशा है, उम्मुल मोमिनीन, हजरत ऐसा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जी। अभी तर्जमा झूठ कर रहा था, पूरे कपड़े उतारते थे, पूरे कपड़े, पूरा का लफ्ज है ना। वतजर्रद है, वतजर्रद, जब कपड़े निकाल देने के बाद में आदमी क्या है, न सिर्फ तजर्रद नंगा का बल्कि मतलब धड़ंगा है, भी हो गया, धड़ंगा, हाँ धड़ंगा हो गया। ये नंगा धड़ंगा ट्रांसलेशन किसी ने जी। नहीं किया, एक ये ऐसा तर्जमा नबी है, देखिए अरब में एक ऐसा नबी गुजरा जो बारिश में अपने पूरे कपड़े निकालकर, यानी मतलब वो नंगा धड़ंगा फिर रहा है, अपने झूठ अपने तर्जमा कपड़े लोगों उतारकर नंगा धड़ंगा फिरता को है। झूठ बात बताकर थोड़ी ना लोगों को अरे ये गुमराह करते अल्फाज है थे। भाई, हाँ, जब इतनी कभी बात जो है है कि बारिश खुद होती गुमराह हो तो वो सकते अपने कपड़े निकाल देते और नंग धड़ंग होकर जो है वो बारिश से जो है अपने आप को जो है क्या करते, बारिश वो से जो है बदन मतलब खोल इस के, तरह बदन खोल के, यानी जब नंग धड़ंग होकर बदन खोल बारिश के के, पानी से अपने कपड़े अपने बदन को धो रहे हैं, नंग धड़ंग बिल्कुल जी। बदन पे तो पानी लगाते थे, तो उसमें क्या अच्छा हर्ज है? अबे भाई, हाँ भाई, खाली बदन बारिश के नहीं पानी से अपने बदन को जो है वो धड़ंग होकर वो जो है अपने बदन को धो रहे हैं। अच्छा सचवाला जी, बदन का क्या मतलब शान है यार, जो है वाकई के कुर्बान। हाँ बिल्कुल सचवाला जी, शान है सचवाला नारे जी, नहीं। रिसालत, हमारी नारे रिसालत जी, या रसूल नारे रिसालत अल्लाह, करो, या ये रसूल अल्लाह। सर नारा देखिए, बुलंद करो भाई हमारी जी। उर्दू हिंदी तो इन्हें समझ नहीं आती, चले इनके अपने स्कॉलर्स ने जो उर्दू ट्रांसलेशन की है वो पढ़ लें। जी हाँ चलिए ये ठीक है, वैसे ये पढ़ लेते हैं सर, ये दिखाइएगा सर, पूरा का दिखाना पड़ेगा। पूरा का पूरा, जितना आपने लेना है उतना ले लें। उन्होंने हजरत आयशा से रवायत किया है कि जब बारिश होती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े उतार देते थे ताकि जिस्म पर बारिश लगे, फरमाते थे। हाँ आ गया ना, अपने कपड़े, पूरा वाला तर्जमा कहाँ से कर रहा था? वे अपने ताकि कपड़े जिस्म उतारते पर थे। पानी लगे। यार पागल अच्छा सुनो, नहीं, अच्छा जिस्म हो पर सकता जो पानी है लगे, वो अच्छा वो जो है मतलब वो उनकी झांगियां जिस्म होती पर थी, पानी खाली लगे। खाली निकाल, आप ये बोलना चाह रहे हैं? यानी वो जो झांगियां होती है वो उसमें रहते थे, बाकी का पूरे बदन पूरे कपड़े निकाल देते थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बकीनी पहनी होती थी उन्होंने। नहीं, शरीयत का मसला है नाक जी। से लेकर घुटना तक। अरे अरे मेरे भाई, कपड़े उतार देते थे ताकि देखें ये एक तो जो है उसमें दो अल्फाज आए हैं, खला सियाबहु व तजर्रद, हाँ, एक दोनों तो का कपड़े मतलब उतार देना, और जो है तजर्रुद का मतलब ये है जिस तरह से ये पूरी तरह से धड़ंग हो जाना, धड़ंग धड़ंग हो जाना। धड़ंग हो जाना जी। अगर धड़ंग होते थे तो तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को वही करने के लिए। जी, सही बात है। क्या वो मर्दों के साथ सेक्स करते थे? नहीं, वो तो जो है सुनिए, असल में जो है आयरन सीकर हमने जो है एक हदीस दिखाई, वो मुस्नद अहमद से, अच्छा मुस्नद अहमद की हदीस में बताता हूँ। तो वो रात भर जो है ये हजरत नबी क्या कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की एक कौम है जिसे जाट कहा जाता है। अरे यरकबून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यरकबून अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, वो पूरी रात जो है जाट क्या करते हैं, रसूलुल्लाह पर सवार होते हैं। सर 1 साल पहले चलाई थी मैंने, इसके ऊपर डिबेट की थी एक बंदे के साथ, वो मैं दोबारा अपने नए चैनल पे भी डालूंगा। एक बंदे से डिबेट की थी, वो यही कह रहा था कि जिस तरह बच्चे जो है ना चढ़ जाते हैं उस तरह वो चढ़े हुए थे। उसको मैंने गूगल पे सर्च करके दिखाया था, यरकबून अल उमरा, सारी पोर्न साइट्स खुल गई थी। मैं कहा शर्म करो, हया करो, यरकबून जो है वो बंदों के साथ इस चीज में आता है। तो सर ये यरकबून का मतलब है सवार हो जाना, ऊपर चढ़ जाना। तो जाट क्या करते थे, पूरी रात रसूलुल्लाह पर जो है चढ़े हुए हैं, उन पर सवारी किए हुए हैं। जी हाँ, और उसकी एंडिंग भी बड़ी मजे की है ना। उसके बाद नबी साहब को सारा दिन बड़ा हैवी फील होता रहा, दर्द होता रहा, बहुत हैवी फील हो रहा, उनको जो है वो उनकी उस जगह पर दर्द हो रहा था।
یعنی وہ کانا یتعلم، یعنی ان کو تکلیف ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی بہت زیادہ، حد سے زیادہ. کیوں بھائی؟ ایک ایسا نبی ہے یار، پتہ نہیں نبی اب نبی کی کوالٹیز تو دنیا کے سامنے آ رہی. دنیا واقعی جو ہے بڑی حیران ہے یار. یہ تو بڑا کمال کا نبی ہے کہ جو ہے جاٹ اس پر جو ہے پوری رات جو ہے سوار ہیں، اور جو ہے وہ بارش کا جو ہے بارش میں کیا کرتا ہے، اپنے پورے کپڑے نکال کر ننگ دھڑنگ جو ہے. یہ آخر ہے کیا؟ یہ کیا نبی ہے یار؟ یہ کیا نبی ہے؟ ہاں. تو یہی اور بتائیں گے ایسی سر. باتیں حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں. اب بتاؤ ایسی باتیں حضرت عائشہ. کیسے آپ سب لوگ کیسے؟ سچ والا جی، یہ ننگا جی پن جناب. دیکھ کے مجھے بھی آنا پڑ گیا. اور جب آپ حدیثوں کی باتیں کر رہے ہیں تو ایک اور حدیث بھی ہے جس میں صاف طرح سے بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے کپڑے اتار کے نہا رہے تھے اور ایک پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا اور وہ ننگے ننگے ان کے پیچھے بھاگے. وہ ذرا دکھا دیجئے. سر وہ تو موسیٰ ہے نا، موسیٰ کو چھوڑے. ابھی تو ابھی محمد صاحب کی بات کر رہے ہیں. موسیٰ کو سب نے ننگا دیکھا، سب نے دیکھا کہ ان کو جو ہے نا ٹیسٹیکلز کا پرابلم نہیں تھا. موسیٰ بھی ننگا پھر رہا ہے، محمد بن، سب ننگے پھر رہے تھے کیا اس ٹائم پہ؟ سب ننگے پھرتے ہیں سر، سب ننگے، الگ سب ننگے. ننگے پھر رہے تھے تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے. صحیح بتا رہا ہوں. یار کتنے بڑے گے تھے یار یہ سب لوگ، کتنے گے تھے یہ لوگ. ہاں، 14 سال تک انتظار نہیں کر سکے. میں سنا ہوں 100 مسلم گئے ہوتے. نہیں ویسے عامر صاحب یہ ننگے نبی پر آپ ایمان کیوں لائے؟ ذرا ہم جاننا چاہتے ہیں. ننگے نبی کہاں تھے سچ والا جی؟ آپ لوگ ارے کیوں یار جھوٹ؟ عریان، ارے جناب علی، عریان ایک حدیث میں 2 بار آیا ہے. عریان آپ مجھے یہ تفسیر بتاؤ عریان کسے کہتے ہیں؟ عریان ننگے بدن کو بھی کہتے ہیں. ننگے بدن سنیے. ارے میرے بھائی دیکھیں عریان، آپ ذرا جو ہے کسی بھی پون سائٹ پر جا کر عریان لکھیں، کیا آتا ہے دیکھ لینا، دنیا دیکھ لے گی. آپ ٹائپ کرو وہاں پر کیا آتا ہے. عریان کسے کہتے ہیں؟ اور ایک حدیث میں یہ لفظ 2 بار ریپیٹ ہوا ہے. 2 بار ریپیٹ ہوا ہے. ننگے بدن مراد ہے. ہاں ننگے بدن، ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ننگا سر نہیں ہے نا، ابھی ننگا بدن ہی ہے نا. ہاں، کپڑے نکال دے رہے ہیں، مجرد ہو جا رہے ہیں، بارش کے پانی میں جو ہے وہ اپنے بدن کو دھو رہے ہیں. ظاہر بات ہے یہی تو کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ننگے اور کیا بدن. کرتے ہیں جی. اور میں ایک بات بتا رہا ہوں، سنو. چلو، وہ ننگے بدن تو مراد ہے کیونکہ یہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑا نہیں اتارا. ٹھیک ہے، اس لیے ارے میرے ننگے بھائی بدن. یہاں پر تو حدیثیں سامنے ہیں نا، حضرت عائشہ اس کی روایت کر رہی ہیں. ارے حدیث میں تو ہے نا کہ زندگی بھر کبھی ارے ننگے یار نہیں. اب یہ وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ آپ بولے یہ حدیثیں جھوٹے ہیں، بول دو، بات ختم ہو گئی. بولو. حدیث جھوٹ نہیں ہے، وہ مطلب الگ ہے. جیسے کل ایک مطلب ارے یار جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو نبی کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں اور جو ہے دھڑنگ ہو کر جو ہے بارش کے پانی میں بھیگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے میرے رب کی طرف سے ایک نعمت ہے. بارش کا نعمت ہے، رحمت ہے. اس میں کیا ہے؟ تو وہی ظاہر اس میں اپنے دھڑنگ ہو کر جو ہے اس میں بارش میں گھوم پھر رہے ہیں. کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے یہ بات. آپ لوگ آگے چلیے. ٹھیک ہے نہ مانو بھائی، ظاہر بات ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ننگے دھنگے نبی پر ہم ایمان نہیں لا سکتے. آپ لانا چاہیں تو لاؤ، سچ والا جی. ضرور لاؤ. یہ جو بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ننگے کیوں ہوتے ہیں، عامر بھائی رکیں. یہ جو کہتے ہیں ننگے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کرنے کے لیے، یہ دیکھیں نبی پاک اپنے زمانے میں بھی یہ سب کچھ کرتے تھے. یار سکرین دکھائیے میری، ایک اور حدیث لا رہا ہوں میں. یہ سر سچ والا جی، یہ ذرا پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا یہ پڑھ کے. ارے کتنا مزہ دو گے یار جو ہے. میں سر یہ دیکھیں محمد صاحب کی قمیض کے اندر کوئی گھس کے پیچھے سے کچھ کر رہا ہے. سر پڑھیں تو صحیح. سر پڑھیے تو صحیح سر، مزہ آنے والا ہے یہاں پہ. استأذن ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بینہ وبین قمیصہ فجعل یقبل ویلتزم ثم قال یا نبی اللہ. وہ ان کے جو ہے قمیص کے ان کے شرٹ کے اندر گھس گئے، گھس کے چمی بھی کی. ہاں سنو، آگے سر، آگے بڑھیں. اس کے بعد ہے ثم قال یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا يحل منعه؟ قال الماء.
قال یا پانی نبی تک چلے، اللہ، پانی کے نکلنے تک چلو، قمیض کے اندر گھس گئے اور ان سے پوچھا کیا نبی پرمیشن ہے کہاں تک جا سکتے ہیں؟ نبی نے کہا جہاں تک پانی کون سے پانی نہ نکلے، الرجال کی بات ہو رہی ہے نا، مار رجال کی بات ہو رہی ہے. آگے لا چلیں. یحل منعہ قال الماء، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو مجھے حلال ہے نا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک، اچھا کہاں تک حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا پانی آنے تک حلال ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ حدیث پانی میں جو ہے نا ماں، آپ کو نظر آئے گا اچھا اس کے قرآن بعد میں. اور آگے کیا آ رہا ہے کہ اور آگے اور مزے کی بات ہے، قال یا نبی اللہ مشی الذی لا یحل، اچھا اس کے بعد پانی اگر نہیں آیا اس کے اور آگے تک میں کہاں تک جاؤں؟ لا یحل منعہ قال الملح، یعنی وہ جو نمکینی ہوتی نا تب تک تم کو کرتے رہنا ہے، تب تک کرتے آپ رہنا ہے. لوگوں کو کرتے رہنا ہے. ارے میرے بھائی یہ ارے یار جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں یار جو ہے یہ مطلب ایک ہوتا ہے مٹھاس، ایک ہوتا ہے نمکین آنے تک کرتے رہنا ہے، یعنی اس کو چکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ نمکین آیا نہیں آیا تب تک کرتے رہنا ہے. جی 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 جی، سر میرے نہیں لکھا ہوا، آپ کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے سر. اور یہ جو ہے المکتبہ الشاملہ الحدیثہ ہے. کیا ترجمہ ہے؟ ٹرانسلیشن بھائی ہم وہی تو کہہ رہے ہیں نا، المکتبہ الشاملہ الحدیثہ. نہیں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھو. ارے میرے بھائی ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ پانی نکل کے جو ہے نمکین آنے تک اس کا پہلے جواب دو یار. یہ کیسا نبی ہے یار، یہ ہے اپنے لوگوں کو اپنے اوپر چڑھا رہا ہے اور لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے پانی آ رہا ہے، نمکین آپ آ رہا لوگوں کو ہے. چکھنا سکھائے ہیں، آپ لوگ چکھتے ہیں نمکین کیا ہے یا نبی ہے یار، واقعی قربان جائیں کیا نبی ہے یار. وہ بارش میں ننگ دھڑنگ گر رہا ہے اور جو ہے مطلب وہ جو ہے وہ اور کہاں ننگا دھڑنگا پھرتا ہے، لوگ اس پر چڑھ رہے ہیں. پانی آنے تک جو ہے اس کو پرمیشن دی جا رہی ہے. کب تک یہ جو ہے میں چلتا رہوں اس طرح سے، یہ عمل میں کب تک کرتا رہوں؟ جب تک پانی نہ آئے، جب تک نمکین پانی نہ آئے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. لا يحل منعه قال الملح. اس کے بعد اور آگے کیا ہے؟ قال یا نبی اللہ مشی الذی لا يحل منعه قال ان تفعل الخير خیر لك. ارے بھئی یہ تجھے کرتے رہو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے، بھی کرو کرتے رہو دھڑا دھڑ. سر اب یہ محمد صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. سر اب ارے یہ حدیث کے الفاظ ہیں بھائی، حدیث کے الفاظ ہیں. اب سجولہ جی یہ محمد صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اب یہ دیکھیں محمد صاحب بھی کر رہے تھے کسی کے ساتھ. ٹرانسلیشن کرو. یہ لیں سر، یہ بھی پڑھے سر، آپ کو اس میں بھی بڑا مزہ آنے لگا. ارے یار جو ہے میں کیا پڑھواؤں گا یار مجھ سے. سر آپ قرآن تک کہتے ہیں، آپ سر قرآن تک کہتے ہیں، میں نے کہا ذرا حدیثوں میں ہے، مزہ تو حدیثوں میں ہے. سچ والا جی یہی تو بتا رہا ہوں، مزہ تو حدیثوں میں ہے. حدیثوں میں مجھے پتا ہے مجھے معلوم ہے. اب دیکھیں آپ پڑھوا رہے ہیں جو ہے کیا بتائیں. سر پڑھیے سر، یہاں پہ مزہ آنے لگا آپ کو. محمد صاحب بھی کسی کی قمیض میں گھستے تھے اور چمی بھی کرتے تھے. ان رجلا من اهل البادیہ كان اسمه ظاہرا وكان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية فيهجزه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ظاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما جی. آگے سر آگے سر مزہ آنے لگا ابھی آگے. اتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه. اچھا من خلفه بھی آ گیا. وهو لا يبصره فقال ارسلني من هذا. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن تجدني كأسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بك أسد
औ क़ाल इंदल्लाहि अंत गालिन। So मोहम्मद साहब को एक बंदे के साथ प्यार था, शॉर्ट स्टोरी मैं बताऊंगा, फिर आप इसका लफ्ज कर दीजिएगा। प्यार था, वो एक जमाने में बेच रहा था कुछ, मोहम्मद साहब पीछे से आए, उसकी कमीज के अंदर घुस गए, उसने बड़ा गुस्सा किया, तो मोहम्मद साहब की आवाज निकली, कौन? उसने पीछे देखा मोहम्मद, तो उसने अपने जिस्म को मोहम्मद के साथ और चिपका लिया। वो जैसे आप डांस में नहीं देखते, जब डांस होता है बड़ा गंदा वाला, तो वो टुई को चिपका के ऐसे हिला रहे होते हैं, तो इस तरीके से उसने मोहम्मद साहब के साथ मजीद किया। मोहम्मद साहब कमीज, और ये वो वाली कमीजें सर जो ऊपर से लेके पांव तक होती हैं, जिनके नीचे कुछ नहीं पहना जाता, ये आपको पता है इन कमीजों को क्या कहते हैं, उसके अंदर मोहम्मद साहब घुस गए, उसको पीछे से हक किया, उसको पीछे से उसको पकड़ लिया, जफ्फी डाली, और उसने अपनी बॉडी को मोहम्मद साहब मजीद चिपका लिया। सर खुद सोचें यहाँ पे क्या गेम हो रही है सर। जी एग्जैक्टली। और तुम अपने नबी अच्छा की अच्छा, कौन-कौन देखिए सी इस हदीस में आप जरा गौर करें हाँ, कि इसमें ये सारी बातें हो रही हैं, ओ माय सारी गॉड, बातें हो रही हैं, इसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बार रिपीट हुआ जरा देखो। सर ये काउंट करना पड़ेगा, कुछ 4-5 मरतबा तो हो गया। अरे नहीं, 4-5 नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार रिपीट हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 बार इस हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपीट किया जा रहा है एक हदीस में। अब हदीस में क्या काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, जरा देखो वो काम क्या हो रहा है। वो जो ओ माय गॉड बोलने वाले थे, एक ऐसी हदीस जिसमें इस तरह की हरकतें हो रही हैं, वो उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 बार रिपीट किया जा रहा है। सर जी इसको जरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर, ताकि लोगों की समझ में आए। ये देखें, द मैन फ्रॉम द पीपल ऑफ द डेजर्ट हुज नेम वाज ज़हर एंड ही यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स टू प्रॉफिट। मोहम्मद साहब को तोहफे देता था। Allah's prayers and peace be upon him. Messenger of God's prayer and peace be upon him would prepare him. He wanted to go out. One day he came to the prophet. Prophet उसके पास गया, basically उल्टा लिखा हुआ है। While he was selling his belonging, उस वक्त वो चीजें बेच रहा था। Prophet hugged him from behind while he could not see him. देख नहीं सकता था, पीछे से आए मोहम्मद साहब। Send me. Who is this? ने कहा कौन है ये? देखे वो लड़का नहीं जानता, पीछे से अपनी गर्लफ्रेंड को आंखों पे हाथ रख लेता है, लड़की फौरन कहे कौन है ये? लड़का मैं कहती है हाय। उसी तरह की गेम हो रही है। So he turned around and recognized the prophet. देखा तो उसने मोहम्मद को पहचान लिया। May God's prayers and peace be upon him. अल्लाह की नमाजें और अल्लाह का रहमत उसके ऊपर हो। And made him look like what he had stuck his back to the chest of the prophet. माशाल्लाह, चिपका लिया। May God's prayers and blessing be upon him. When he recognized him and made prophet, may peace blessing be upon him. Who would buy the servant of God? कौन है जो ये खुदा का गुलाम खरीदेगा? He said, God and you are expensive. तुम लोग बहुत महंगे हो भाई, हम नहीं खरीद सकते। या अल्लाह। सर जी सचो जी क्या करेंगे सर इनके बारे में? नबी सर किसी को पीछे से कर रहे हैं, कोई नबी को पीछे से कर रहा है, नबी नंगे घूम रहे हैं, नंगे चुमिया कर रहे हैं, नंगे नहा रहे हैं। सर ये क्या लिखा हुआ है सर? नहीं, असल में नबी की जो है स्पेशलिटी, उनकी क्वालिटीज बताई जा रही है भाई। हाँ नहीं, नबी के कोई क्वालिटीज भी तो होनी चाहिए ना। बेशक बेशक क्वालिटीज बयान की जा रही है। आपको क्या एतराज है भाई? आप क्यों इतना परेशान हैं? सॉरी सर, ड्रॉप हो गए, वो ड्रॉप हो गए। और देखिए सर इसका हुक्मुल हदीस क्या है? रजालुस सहीह, इसकी चेन ऑफ नरेशन बिल्कुल सही है। रिजालुहु रिजालुस सहीह, यानी इसका जो चेन ऑफ नरेशन है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, एब्सोल्युटली ऑथेंटिक है। ये जिन इसनाद जो है इसकी बिल्कुल जो है सही है। कुरान के अंदर रमजान की आयतें सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से शुरू होती हैं और 187 तक जाती हैं। इन तमाम आयत के अंदर आपको प्रोग्रेशन नजर आता है। 183 आयत के अंदर आपको बताया गया है कि अब तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे फर्ज किए गए थे। ये रोजे 24 घंटे के थे और मोहम्मद ने भी रोजे रखे, पहले इसी तरीके से रखे। वक्त के साथ साथ कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर सके अपनी बीवियों के पास ना जाना, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, जिसमें हजरत उमर टॉप पर है। जब हजरत उमर ने रात के टाइम अपनी बीवी के साथ डिंगी डिंगी फरमा लिया तो रमजान के रोजे आयत नंबर 187 में छोटे कर दिए गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जैसा कि मैं बहुत दफा आप लोगों को बता चुका हूँ, इस्लाम एक चोरी का माल है, इसी तरीके से रोजे भी चोरी का माल है। एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर और आर्कियोलॉजिस्ट हैं जनाब सीसी, उन्होंने इस चीज के ऊपर काफी गौर खोर किया तो उन्हें पता लगा कि 30 दिनों के रोजे
اور ایون لیلۃ القدر اور لفظ وحی اسلام آنے سے بہت پہلے سے موجود تھا، ایجپشن فیروز کے زمانے سے. ناؤ پرابلم یہ ہے کہ ایجپشن فیروز کے پاس جو پہلا نبی گیا وہ موسیٰ تھا، اور مسلمان جو لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اوپر ایک نبی بھیجا لہذا ان کے پاس بھی اللہ نے ہی روزہ دیا ہوگا، یہ گیم خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ موسیٰ کی قوم کو 30 دنوں کے روزے نہیں دیے گئے تھے، رمضان کے روزے نہیں دیے گئے تھے، لیلۃ القدر کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ لیلۃ القدر قرآن کے اندر آتی ہی اسی وجہ سے ہے کہ اے محمد ہم نے تمہیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، اس پہ قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یہ دیکھیے ایک مصری عالم نے بتایا ہے کہ 30 ماہ کے روزے اور لیلۃ القدر اسلام سے قبل موجود تھی. یہ آرٹیکل 2021 میں شائع ہوا ہے، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ایجپشن سائنٹسٹ بتاتا ہے کہ فیروز یوزڈ ٹو فاسٹ فار 30 days اینڈ دین یو لیلۃ القدر بیفور اسلام. لیلۃ القدر اور رمضان بھی چوری کا مال ہے. ये गड़बड़ है बाबा. Egyptian کے archaeologist Wasim al-Sisi said that although the Islamic religion has not been revealed in the period of pharaohs, اگرچہ اسلام فرعونوں کے پیریڈ میں ابھی نازل نہیں ہوا تھا، obviously ہم سب کو پتا ہے، پھر بھی وہ they used to fast for 30 days and knew the night of power. night of power کیا ہے؟ لیلۃ القدر، جو آپ نے آخری طاق راتوں میں ڈھونڈنی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اللہ لیلۃ القدر کے بارے میں کیا بتاتا ہے سورہ قدر کے اندر؟ ان انزلنہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی ہیں جس نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کے بارے میں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کی حکم سے اس رات میں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سراسر سلامتی ہے یہ رات فجر تک، طلوع صبح تک. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگا اللہ نے قرآن اس رات میں اتارا، اس لیے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہے. تفاسیر کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے پہلے زمانے کے لوگ بڑے روزے رکھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، ہزاروں رات پڑھتے رہتے تھے، ہزاروں روزے رکھتے رہتے تھے. ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں، ان کی عمریں بھی چونکہ لمبی ہوتی تھیں تو اب ہم کیا کریں، ہم تو کم عمر والے لوگ ہیں، 60 سال کے، 80 سال کے. وہ ہزاروں سال کے لوگ تھے، ہزاروں سال جیتے تھے. تو لوگوں نے محمد سے پوچھا یا محمد ہم کیا کریں؟ محمد نے کہا یہ لو ٹک دینی آ گئی لیلۃ القدر، ڈھونڈ لو اس کو، ایک ہی رات میں 1000 مہینوں کا لے لو ثواب، دے دب. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آرکیولوجیکل ریسرچ کے مطابق، آپ کے اپنے علماء کے مطابق، ایک ویسٹرن اسکالر کے مطابق نہیں، ایک ویسٹرن عالم کے مطابق نہیں، ایک مسلمان آرکیولوجسٹ کے مطابق، کہ لیلۃ القدر اور رمضان کے 30 روزے یہ تو پہلے سے موجود تھے. اب اس کو یہ لوگ بناتے ہیں جلیبی. Our master Idris was the first of the messenger and those who preceded him were prophets who did not have a message explaining that there was a so-called 5-fold doctrine and included the monotheism. Like اب وہ جناب بتا رہے ہیں کہ ادریس تھا، اس نے دیا تھا روزہ. ارے بھائی یہ گیم بنانا اب ان کے لیے مجبوری ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے چوری کے مال کو ختم کرنا ہے. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، بنا لو. لیلۃ القدر کو کیسے ثابت کرو گے؟ کیونکہ آپ کے پاس یہ دیکھیے ایک اور آرٹیکل دکھا دیتے ہیں. آپ ایجپٹ کے بڑے بہترین ویب سائٹس کے آرٹیکل میں دکھا رہا ہوں آپ کو، آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو خود کہ Pharaohs fasted for 30 days and knew لیلۃ القدر. This is the origin of the word وحی، اور یہاں سے ہی وحی کا اصل اوریجن ملا آپ کو. یہ دیکھیے although the Islamic religion was not revealed at that time, the pharaohs were already fasting for a month. They knew the night of power and they were also celebrating the feast. Wasim al-Sisi, Egyptian archaeologist، کیا کہتے ہیں وہ اب اس کو ادریس سے ملا رہے ہیں. اسلام نے ہر چیز لیفٹ رائٹ سے لی ہے. میں نے جیسا کہ بتایا تھا اگست میں آپ کو میں دکھاؤں گا اسلام کے باہر سے، اور اس وقت جو لیٹسٹ
स्टडी निकली है मदीना मक्का के थोड़ी थोड़ी साइडों से जो डींग करके पत्थर निकाले हैं, उसमें तो अब ये भी पता लग गया है कि अहद, जो आप कहते हैं ना कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह अहद है, उसकी ट्रांसलेशन क्या मारते हैं? अल्लाह एक है। अल्लाह एक नहीं, अल्लाह अपने आप को अहद कह रहा है। अहद एक खुदा का नाम था, इनके एक रब का नाम था, इनके एक बुत का नाम था जो अल्लाह के साथ यूज होता था। ये सारी बातें आएंगी अगस्त में, विद रेफरेंस आएंगी। आज सिर्फ और सिर्फ हिंट दे रहा हूं, ये डेटा भी आ रहा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। आपने देखा अल्लाह ने अपने रोजे छोटे कर दिए हजरत उमर के ठुल्ले की ठंडक के लिए। आज आपने देखा कि 30 दिन के रोजे जो अल्लाह ने दिए भी, वो भी चोरी का माल था, वो इजिप्शियन फेरोज से चोरी का माल था। ये दोनों आर्टिकल्स के लिंक्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं इस वीडियो के। है कोई मुसलमान आ जाए, हम हाजिर खिदमत हैं आपके पास, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमारी लाइव स्ट्रीम हमेशा ओपन लाइव स्ट्रीम होती, बड़े से बड़े स्कॉलर को दावत है, आए हमारे पास, बात करें। अपने बिलों में छुप कर क्यों बैठे हैं? हमको तो डर है ना, हम तो डरते हैं आप लोगों के फॉलोअर्स से, मोहम्मद के फॉलोअर्स से। आपको तो नहीं डरना ना अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी से। आइए, आपका इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद एक नए धमाके के साथ।